نوید فکر السبت حسن 7واں باب غلطی ہائے مضامین۔ مولانا کوثر نیازی کی ذات گرامی سے میں 1953 سے واقف ہوں۔ مولانا ممدوح تحریک ختم نبوت کے سلسلے میں گرفتار ہو کر لاہور سینٹرل جیل تشریف لائے تھے۔ اس وقت ان کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا۔ سیاست میں ہر چند کہ ہماری راہیں جدا تھیں، لیکن جیل سے نکلنے کے بعد بھی ہم ایک دوسرے سے ملتے رہے، کبھی لاہور میں اور کبھی کراچی میں۔ پھر یوں ہوا کہ مولانا مرکزی حکومت میں وزیر ہو گئے۔ اب کہاں ایک مقتدر وزیر کی بلند پروازیاں اور کہاں ایک پاشکستہ خاک نشی کی درماندگیاں۔ ملاقات کے تمام امکانات ختم ہو گئے۔ مولانا کی بے پناہ مصروفیتوں نے ان کو کبھی اتنی فرصت نہ دی کہ ایک پرانے رفیق زنداں کو یاد کریں، اور یہاں یہ شرم دامن گیر کہ غرض مندوں کی طرح دربار میں جائیں تو درخواست میں لکھیں کیا؟ کاغذ کی فراوانی ضرور تھی، لیکن کاغذی پیرہن پہننا ہم کو آتا نہیں، لہٰذا نہ ہم کبھی راہ میں ملے، نہ مولانا نے ہم کو اپنی بزم میں بلایا۔ اب حسن اتفاق کہیے یا سوء اتفاق کہ جن دنوں میں نفسیاتی ڈاکٹروں کی کانفرنس کے لیے مقالہ لکھ رہا تھا، یعنی تہذیب کا اثر ہمارے خیالات پر، تو اخبار جنگ میں مولانا کوثر نیازی کا ایک مضمون نظر سے گزرا۔ اس مضمون میں مولانا نے کہ شاعر شیریں سخن بھی ہیں، مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم سے عقیدت کے جوش میں ایک جن کا قصہ کیا لکھا کہ مجھ کو خوباں سے چھیڑ کا بہانہ ہاتھ آ گیا۔ میں سمجھا تھا کہ جس طرح بچے جن پری کے قصوں کو فرضی حکایت جان کر پڑھتے ہیں، مولانا نے بھی مفتی صاحب کی داستان جن کو قصہ سمجھا ہوگا، مگر نہیں جناب۔ مولانا کوثر نیازی تو قرآن، حدیث اور مشرق و مغرب کے علماء کے اقوال زرعی سے جنوں کا وجود ثابت کرنے بیٹھ گئے۔ ادھر ہم ہیں کہ اپنی حرکت پر نادم۔ عقیدت کے رنگین محل میں جس پر منقولات کا پورا لشکر پہرا دے رہا ہو، مجھ جیسے بد عقیدہ کا گزر کہاں ہو سکتا ہے؟ لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ مولانا نے جنوں کی بحث اس لیے چھیڑی ہے کہ وہ ان مسائل زندگی پر جن سے ہم دوچار ہیں کچھ لکھنا خلاف مصلحت خیال کرتے ہیں؟ مولانا کوثر نیازی نے مفتی محمد شفیع مرحوم کے حوالے سے جن کا جو قصہ بیان کیا، اس سے یہ تو پتہ چلا کہ یہ جن صاحب بڑی مافوق الفطرت صلاحیتوں کے مالک تھے اور بحمدللہ مسلمان بھی تھے، لیکن یہ راز نہ کھلا کہ موصوف ایک بزرگ عالم دین کی زوجہ محترمہ کی طرف جو پردہ فرماتی تھیں کیوں متوجہ ہوئے، اور ان کی اس غیر شرعی حرکت کا جواز کیا تھا۔ میرا مقالہ چونکہ ذہنی امراض کے ڈاکٹروں کے لیے تھا، لہٰذا میں نے مثالیں دے کر بتایا تھا کہ ہمارے معاشرے میں جو مختلف توہمات رائج ہیں، ان سے سیدھے سادھے عقیدت مندوں کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے۔ مثلاً یہ واقعہ ہے کہ ایک صاحب نے خواب دیکھا جس میں ان کو حکم ہوا تھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دوں، چنانچہ انہوں نے سنت ابراہیمی کی تقلید میں بیٹے کو ذبح کر دیا۔ اسی طرح ایک بانجھ عورت نے کسی کے کہے میں آ کر اپنے پڑوسی کے بچے کو قتل کیا اور اس کے خون سے نہائی تاکہ صاحبہ اولاد ہو جائے۔ میں نے لکھا تھا کہ بظاہر یہ دیوانوں کے افعال ہیں، لیکن در حقیقت ایک بڑے سماجی مرض کی نشاندہی کرتے ہیں، اور وہ مرض ہے توہم پرستی کا، جو روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مولانا کوثر نیازی کو شاید علم نہ ہو کہ فقط شہر کراچی میں ذہنی مریضوں کی تعداد 50,000 کے قریب ہے۔ میں ان پیٹ بھروں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں جو اعصابی بیماریوں کا شکار ہیں، بلکہ ان کم استطاعت لوگوں کا جو کسی شدید صدمے، حادثے یا گھریلو پریشانیوں کے سبب اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ میرے ایک دوست نے حال ہی میں ایک دستاویزی فلم آسیب زدوں پر بنائی ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح نفسیاتی الجھنوں میں مبتلا مریضوں کو ان کے خوش عقیدہ اعضاء و اقربا ایک درگاہ سے دوسری درگاہ اور آسیب اتارنے والے ایک بزرگ کے آستانے سے دوسرے بزرگ کے آستانے پر لیے پھرتے ہیں، اور ذہنی امراض کے اسپتال یا ڈاکٹر کے پاس آخر میں اس وقت پہنچتے ہیں جب مرض لا علاج ہو چکتا ہے۔ کیا کسی کو یقین آئے گا کہ اس ترقی یافتہ شہر میں آسیب اتارنے والے اصحاب کے اپنے نجی قید خانے بھی ہیں، جن میں ہمارے بدنصیب مجنوں زنجیروں بیڑیوں سے بندھے زمین پر بے حس و حرکت پڑے رہتے ہیں، اور ہزاروں مکھیاں ان کے جسموں پر بھن بھناتی رہتی ہیں؟ اس دستاویزی فلم کی ہر تصویر سچی ہے، اور مولانا اگر یہ فلم دیکھ لیں تو شاید پھر کبھی جنوں کا ذکر نہ کریں۔
نفسیات کے ڈاکٹروں سے گفتگو کیجیے تو وہ اپنے مریضوں کے بیان کردہ ایسے ایسے سچے واقعات کا ذکر کریں گے کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ لطف یہ ہے کہ ہر مریض بڑے خلوص سے یہی کہے گا کہ یہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یا یہ سانحہ خود مجھ پر گزرا ہے۔ یہ تو خیر دیوانوں کی بڑھ ہوئی۔ اگر آپ کسی بھلے چنگے شخص کو جس کو شراب کی اصل حقیقت نہ معلوم ہو ریگستان میں دوپہر کے وقت کھڑا کر دیں تو اس کو ہر طرف پانی سے بھری جھیلیں نظر آئیں گی اور وہ قسمیں کھا کر کہے گا کہ میں نے فلاں ریگستان میں جھیلیں دیکھی ہیں۔ طب کی پرانی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی زمانے میں لوگوں کو بیماریوں کے اصل اسباب معلوم نہ تھے۔ ان کا راسخ عقیدہ تھا کہ انسان کے جسم میں جب کوئی عفریت یا بھوت داخل ہو جاتا ہے تو وہ بیمار پڑ جاتا ہے، لہٰذا ہر بیماری کا علاج، خواہ وہ زکام اور بخار ہو یا یرقان اور مرگی، جادو منتروں سے ہوتا تھا۔ علاج کرنے والے یہ جادوگر طبیب عبادت گاہوں کے پروہت ہوتے تھے۔ چنانچہ اہل بابل کی اکادی زبان میں طبیب، پروہت اور جادوگر تینوں کے لیے آزو اور ایازو کی اصطلاحیں استعمال ہوتی تھیں۔ سحر اور طب میں کوئی فرق نہ تھا۔ پھر رفتہ رفتہ جادو منتروں کے ساتھ دوائیں بھی استعمال ہونے لگیں اور دواؤں کا پلہ بھاری ہوتا گیا۔ لیکن یونانی طب کے فروغ سے قبل تک قدیم مصر اور بابل میں جادو منتر علاج کا لازمی جز سمجھے جاتے تھے۔ مثلاً مصری آثار قدیمہ کی کھدائی میں 15ویں صدی قبل مسیح سے سن عیسوی کی ابتدا تک کے بے شمار خریطے ملے ہیں جن پر امراض اور ان کے علاج کی ترکیبیں درج ہیں۔ ان سب کی بنیاد اس عقیدے پر ہے کہ بیمار پر کوئی عفریت سوار ہے یا کوئی بدروح اس میں گھس گئی ہے۔ لہٰذا علاج تجویز کرنے والا جادوگر طبیب یہ نہیں لکھتا کہ یہ نسخہ فلاں بیماری کا ہے، بلکہ یہ لکھتا ہے کہ یہ نسخہ عفریت کو مار بھگانے کا ہے، یا ڈرانے دھمکانے کا ہے، یا ہلاک کرنے کا ہے۔ مگر جوں جوں علم طب نے ترقی کی، بیماریوں کے اصل اسباب پتہ چلے اور ان سے شفا پانے کے لیے دوائیں دریافت ہوتی گئیں، تو لوگوں نے اپنے تجربے سے دیکھ لیا کہ بیماریوں کا علاج جادو منتر، ٹونے ٹوٹکے، جھاڑ پھونک سے نہیں ہوتا بلکہ دواؤں سے ہوتا ہے۔ لہٰذا لوگوں کا اعتقاد ان توہمات پر سے اٹھتا گیا۔ لیکن اب بھی ہزاروں لاکھوں بلکہ شاید کروڑوں عقیدت مند ایسے ہیں جو علاج کے قدیم طریقوں پر یقین رکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو ہر شہر، قصبے اور دیہات میں ایسے پیر فقیر مل جائیں گے جن کا جھاڑ پھونک کا کاروبار انہی توہمات کے طفیل چلتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ جن بھوت ان لوگوں کو بالکل نہیں ستاتے جو ان کے وجود کو سرے سے مانتے ہی نہیں، حالانکہ اس بد اعتقادی کی سزا سب سے پہلے انہی کو ملنی چاہیے، نہ کہ ان سیدھے سادے لوگوں کو جو ان قوتوں کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ جن بھوتوں کا عقیدہ دراصل قدرت کی ظاہرہ اور اندیکھی قوتوں کے تجسمی تصور ہی کی ایک شکل ہے۔ ابتدائی انسان ان قوتوں کو سورج، چاند، ہوا، طوفان، بادل کی گرج، بجلی کی چمک، سیلاب، آندھی، زلزلہ وغیرہ اپنی ہی طرح جاندار، فعال اور با ارادہ سمجھتا تھا۔ جو قوتیں اس کو فائدہ پہنچاتی تھیں ان کو وہ خیر اور نیکی کی قوتوں سے تعبیر کرتا تھا اور ان کو پیار کرتا تھا۔ اس کے برعکس جو قوتیں اس کو نقصان پہنچاتی تھیں ان کو وہ بدی اور شر کی قوتیں خیال کرتا تھا اور ان سے ڈرتا تھا۔ چنانچہ مصر و بابل، یونان و ایران، ہندوستان و چین، ہر جگہ ان قوتوں کو دیوی دیوتا کا روپ دے دیا گیا، اور بری قوتیں کہیں یم کہلائیں، کہیں قیامت، کہیں اہرمن اور کہیں موت۔ یہ دیوی دیوتا انسانوں ہی کسی زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کے عادات و اطوار بھی انسانوں کیسے تھے۔ شادی بیاہ، آل و اولاد، محبت، نفرت، دشمنی، دوستی۔ غرض یہ کہ دیوی دیوتاؤں کی دنیا کسی انسانی جذبے سے خالی نہ تھی۔ اس کے علاوہ وہ انسانوں کے معاملات میں بھی دخل دیتے تھے۔ چنانچہ ٹرائے کی 10 سالہ جنگ میں کوہ اولمپس کے بعض دیوتا ایک فریق کی حمایت کرتے اور بعض دوسرے فریق کی۔ اسی طرح رگ وید کے بقول جب آریہ قوموں نے وادی سندھ پر حملہ کیا تو اندر دیوتا نے اشورو اور پانیوں کو ہرانے میں آریوں کی سپہ سالاری کی۔ افسوس ہے کہ کوہ اولمپس کے دیوی دیوتا یورپ میں عیسائیت کے رواج پاتے ہی یکسر غائب ہو گئے، حالانکہ 3ری-4 صدی قبل مسیح میں ان کا وجود حقائق ثابتہ میں شمار ہوتا تھا، یہاں تک کہ سقراط کو دیوتاؤں کے انکار کے جرم میں زہر کا پیالہ پینا پڑا تھا، اور اس کے ہم عصر فلسفی انکساغورس اور ڈرامہ نویس یوریپیڈیز ایتھنز سے جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ مصر، لبنان و فلسطین، عرب اور ایران،
ہندوستان اور چین۔ غرض یہ کہ پرانی دنیا کے تمام دیوی دیوتا جو ہزاروں سال تک اپنے عقیدت مندوں کو اپنے وجود کا ثبوت فراہم کرتے رہے، آج فقط دیومالائی داستانوں میں زندہ ہیں۔ مولانا کوثر نیازی نے برسبیل تذکرہ جنوں اور انسانی عورتوں کے درمیان نکاح اور طلاق کی بات بھی کی ہے۔ معلوم نہیں کہ اس شادی خانہ آبادی سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی یا اب بھی ہوتی ہے، اس کا شمار جنوں میں ہوگا یا انسانوں میں۔ بہرحال مافوق الفطرت اشخاص کا زمین پر رہنے والی عورتوں سے جذباتی لگاؤ بھی دیومالائی دور ہی کا قصہ ہے۔ کوہ اولمپس کے دیوتاؤں کی عاشق مزاجی تو مشہور ہے۔ کسی خوش جمال لڑکی کو باغ میں ٹہلتے یا چشمے کے کنارے نہاتے دیکھا تو جھٹ اس سے جنسی رشتہ قائم کر لیا۔ چنانچہ یونان کے کتنے ہی ہیرو زیوس یا اپالو کی اولاد کہے جاتے تھے۔ اسی طرح مہابھارت کی رانی کنتی کا پہلا بیٹا کرن سورج دیوتا کے نطفے سے تھا، بلکہ راجپوتانہ کے راجے مہاراجے ابھی کل تک سورج بنسی اور چندر بنسی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ پھر جنوں نے کیا قصور کیا ہے جو ہماری بہو بیٹیوں پر فریفتہ نہ ہوں؟ پرانی قوموں کے عقائد و اوہام کے تذکرے سے ہمارا مقصد یہ تھا کہ مافوق الفطرت قوتوں بالخصوص جنوں کے وجود کا تاریخی اور معاشرتی پس منظر واضح ہو جائے۔ جنوں کا وجود بھی دراصل اسی شجر تخیل کی ایک شاخ ہے جو عہد قدیم میں خوب پھلا پھولا، لیکن انسان جوں جوں قدرت اور قوانین قدرت سے آگاہ ہوتا گیا، جوں جوں سائنسی علوم اور تجربات و مشاہدات کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، دیوی دیوتاؤں، جنوں پریوں کا دائرہ عمل و اختیار بھی تنگ ہوتا گیا۔ مولانا کوثر نیازی کا یہ ارشاد بالکل درست ہے کہ کوٹ نامعلوم جہانوں اور اجنبی مخلوقوں تک علمی رسائی حاصل کرنے کی کوشش بجائے خود وقت کا کوئی برا مصرف نہیں۔ اینڈ کوٹ۔ چنانچہ معلوم سے نامعلوم تک پہنچنے کی تگ و دو سائنسدانوں کا صدیوں سے مستقل مشغلہ رہا ہے۔ ہم مولانا کو بھی بلا پیش و پیش اپنے عہد کا سائنسدان محقق مان لیتے اگر انہوں نے منقولات پر تکیہ کرنے کی بجائے سائنسی طرز فکر و عمل اختیار کی ہوتی اور عقلی دلائل اور سائنسی تجربوں سے جنوں کے وجود کو ثابت کیا ہوتا۔ مگر انہوں نے تو ائمہ، علماء، فقہاء اور صوفیاء کے علاوہ مغربی مصنفین کے اقوال کا ایک پورا دفتر پیش کر دیا، اور تب ہم کو جنوں کے بے شمار عادات و خصائل کا علم ہوا۔ مثلا یہ کہ وہ ہوا میں اڑتے ہیں اور ہزاروں میل کا سفر پلک جھپکتے طے کر لیتے ہیں۔ وہ آگ سے بنے ہیں، ان میں بعض مسلمان ہیں اور بعض غیر مسلمان۔ وہ ہماری عورتوں سے شادی کرتے ہیں اور پھر ان کو طلاق بھی دے دیتے ہیں۔ وہ ہم سے چمٹ جاتے ہیں اور ہم کو ستاتے ہیں۔ البتہ ان کے اس طرز عمل کی غرض و غایت کیا ہوتی ہے یہ نہیں معلوم۔ مگر افسوس ہے کہ ان حقائق ثابتہ کی تائید میں بے شمار کتابی شہادتیں پیش کرنے کے باوجود مولانا نے کوئی ایک عقلی دلیل بھی جنات کے وجود کے حق میں نہ دی۔ حقیقت یہ ہے کہ جنوں کے وجود کا تعلق عقائد سے ہے، نہ کہ عقل سے۔ برطانوی فلسفی جان لاک کے بقول عقیدہ وہ شے ہے جس کو اس کی سچائی ثابت ہونے سے پیشتر ہی تسلیم کر لیا جائے۔ عقیدے کی پرورش ماں کی گود میں اور نشو و نما گھریلو روایات اور معاشرتی ماحول میں ہوتی ہے۔ اسلامی روایتوں کے ماحول میں پرورش پانے والا بچہ عموماً اسلامی عقائد کا پابند ہوتا ہے۔ ہندو ماحول کا بچہ ہندو اور یہودی ماحول کا بچہ یہودی ہوتا ہے۔ تعلیم پا کر بھی ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ علم سے اپنے عقیدوں کا جواز پیدا کریں یا علم اور عقیدے کو ہم آہنگ کر لیں۔ عقائد کی چھاپ ہمارے جذبات و احساسات پر اتنی گہری ہوتی ہے کہ ذرا سی ٹھیس لگ جائے تو ہم مشتعل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ان عقیدوں کو منقولات سے بڑا سہارا ملتا ہے، لیکن جب ہم عقیدے کی دنیا سے عقل کی دنیا میں آتے ہیں تو کیا، کیوں اور کیسے کے بے شمار سوالات ہم کو ستانے لگتے ہیں۔ بقول غالب، شکن زلف عنبرین کیوں ہے، نگہ چشم سرمسا کیا ہے، سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ عقیدے کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہے، کیونکہ عقیدہ نام ہے تسلیم و رضا کا، اقرار و تقلید کا، روایتوں کے احترام کا۔ اس میں کیوں، کیسے کی گنجائش نہیں۔ وہ ہم کو مان لینے کی تلقین کرتا ہے اور بحث، شک اور انکار سے منع کرتا ہے، کیونکہ یہ رجحان اس کے حق میں مفید نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس عقل کا مدار شعور و آگہی پر ہے۔ شعور و آگہی کی اساس
عملی تجربے اور مشاہدے ہوتے ہیں۔ انہی کی مدد سے انسانی عقل نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، نئی نئی دریافتیں اور ایجادیں کی ہیں، وہ چیزیں بنائی ہیں جو کائنات میں موجود نہ تھیں، بلکہ قدرتی اشیاء ہی سے ایک نہایت عظیم الشان مصنوعی دنیا تعمیر کر لی ہے۔ مولانا کوثر نیازی کا طرز استدلال منقولاتی ہے، سائنسی یا عقلی نہیں۔ یعنی کسی شے کا وجود ثابت کرنے کے لیے وہ علماء، فقہا، صوفیاء کی شہادتوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جنوں کا وجود، انسانوں کو ان کا تکلیف پہنچانا اور بزرگان دین کا ان کو مسخر کر لینا علماء اور فقہا ہی میں نہیں، صوفیاء کے طبقے میں بھی مسلم رہا ہے، اور اس میں ایسی ایسی شخصیات کے نام شامل ہیں جن کی صداقت اور تقدس کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ اینڈ کوٹ۔ گویا کسی شے کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے بہت سے معتبر اور مقدس علماء، فقہا اور صوفیاء وغیرہ کی تائیدی شہادتیں کافی ہوتی ہیں۔ تو کیا ہم مان لیں کہ زمین ساکت و قائم ہے اور چاند، سورج، سیارے سب زمین کے گرد گھومتے ہیں، اس لیے کہ کیپلر اور گلیلیو کی دریافت سے پیشتر مسلمان، ہندو، عیسائی، یہودی، بدھ، پارسی، غرض یہ کہ تمام دنیا کے بزرگان دین، علماء، فقہا، صوفیاء، حتیٰ کہ قرآن حکیم کے مفسرین متفقہ طور پر یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ چاند، سورج، ستارے، سیارے سب زمین کے گرد طواف کرتے ہیں اور کائنات کا مرکز زمین ہے۔ مولانا کوثر نیازی ارسطو کے مقام اور مرتبے سے ضرور واقف ہوں گے۔ وہی ارسطو جس کو دنیا اسلام معلم اول کے لقب سے یاد کرتی تھی۔ یہ عظیم فلسفی اور سائنسدان 1500 برس تک مغربی دنیا کے خیالات و عقائد پر حکمرانی کرتا رہا۔ خود کلیسائے روم کی نظروں میں ارسطو کے مفروضات اور نظریات کا رتبہ انجیل مقدس سے کم نہ تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ ارسطو کے دعووں پر شک کر سکے۔ چنانچہ کیپلر نے، جو خود پادری تھا، علم ریاضی کی مدد سے، اور گلیلیو نے اپنی دوربین کے شواہد سے جب یہ ثابت کر دیا کہ ارسطو اور بطلیموس کے مفروضات غلط ہیں اور نظام شمسی کا مرکز سورج ہے نہ کہ زمین، تو ایوان کلیسا میں تہلکہ مچ گیا۔ گلیلیو کو روم کی مذہبی عدالت میں طلب کیا گیا اور حکم ہوا کہ اس کفر سے توبہ کرو ورنہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گلیلیو بیچارے نے موت کے ڈر سے توبہ کر لی، مگر چپکے سے کہا کہ میں مانوں یا نہ مانوں، زمین تو برابر گھومتی ہی رہے گی۔ سائنسی طرز استدلال منقولاتی نہیں بلکہ تجرباتی ہوتا ہے۔ سائنس کسی شے کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے نیوٹن اور آئنسٹائن، ڈارون اور پرلیٹلے کی شہادتوں کا سہارا نہیں لیتی، بلکہ تجربوں سے ثابت کرتی ہے، اور تجربے بھی وہ جس میں ساری دنیا کو شریک کیا جا سکے اور ہر شخص ان کی سچائی کو اپنے ذاتی تجربے سے پرکھ سکے۔ مثلاً یہ دعویٰ کہ پانی 2 گیسوں ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنا ہے، ایک ایسے تجربے کی بنا پر ہے جو اسکول کا لڑکا بھی کر سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص انکار کرے تو ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم ایک بوتل میں ہائیڈروجن لو اور دوسری میں آکسیجن، پھر دونوں گیسوں کو ملا دو، پانی بن جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہوا کے وجود سے انکار کرے تو معمولی سے عملی تجربے سے نہ صرف ہوا کا وجود ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ یہ بھی کہ ہوا میں وزن ہوتا ہے اور وہ جگہ گھیرتی ہے۔ چنانچہ بچوں کی 4تھی جماعت میں بھی یونان کے 2500 برس پرانے نیچری فلسفی ایمپوڈاکلیس کے مشہور تجربے کا ذکر موجود ہے۔ مثلاً ایک خالی غبارے کو وزن کر لو، پھر اس میں ہوا بھر کر وزن کرو۔ ہوا سے بھرا ہوا غبارہ خالی غبارے سے زیادہ وزنی ہوگا، پس ثابت ہوا کہ ہوا میں وزن ہوتا ہے۔ اب ایک خالی بوتل لیں اور اس کو الٹا کر کے پانی سے بھری بالٹی میں سیدھا ڈبوئیں۔ پانی کا ایک قطرہ بھی بوتل میں نہ جائے گا، کیونکہ بوتل میں ہوا موجود ہے۔ اب آپ بوتل کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیں، پانی میں بلبلے اٹھنے لگیں گے اور تھوڑی دیر میں بوتل پانی سے بھر جائے گی، کیونکہ بوتل کے ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے ہوا کو باہر نکلنے اور پانی کو بوتل میں داخل ہونے کا موقع مل گیا۔ پس ثابت ہوا کہ ہوا جگہ گھیرتی ہے۔ ہم نے جان بوجھ کر موجودات کی 2 ایسی مثالیں چنی ہیں جو نظر نہیں آتی، یعنی پانی کا ہواؤں سے بننا اور ہوا میں وزن کا ہونا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم کو مولانا کے اس ارشاد سے بحث کرنا ہے کہ کسی شے کا نظر نہ آنا اس کے عدم وجود کی دلیل نہیں بن سکتا۔ مولانا کے 10 کالم کے مضمون میں جو منقولاتی شہادتوں سے پر ہے، یہ ایک واحد عقلی دلیل ہے،
اور ہم کو اس سے پورا پورا اتفاق ہے۔ مثلاً ہم کو خوشبو نظر نہیں آتی، برقی توانائی نظر نہیں آتی، کشش زمین نظر نہیں آتی، حرارت نظر نہیں آتی، زمین گھومتی نظر نہیں آتی، بلکہ سورج چاند گردش کرتے نظر آتے ہیں۔ پھر بھی ہم ان حقیقتوں کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کے وجود کا عملی تجربوں سے مظاہرہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پانی اور ہوا کے ضمن میں کیا۔ لیکن مولانا کا کہنا ہے کہ کسی شے کا نظر نہ آنا عدم وجود کی دلیل نہیں بن سکتا، البتہ وجود کی دلیل بن سکتا ہے۔ اس دلیل میں جو منطقی مغالطہ پوشیدہ ہے، مولانا نے شاید اس پر غور نہیں فرمایا۔ حالانکہ جس طرح کسی شے کا نظر نہ آنا عدم وجود کی دلیل نہیں بن سکتا، اسی طرح وجود کی دلیل بھی نہیں بن سکتا۔ وجود کے صرف وجود سے ثابت کیا جا سکتا ہے، عدم وجود سے ہرگز نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی شے کے وجود کا انحصار ہم کو نظر آنے یا نظر نہ آنے پر ہے ہی نہیں۔ نظر آنا تو ایک طرف رہا، قدرتی اشیاء کے وجود کا انسان کے وجود سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ وہ تو انسان کے وجود سے لاکھوں برس پہلے بھی موجود تھیں۔ مگر مولانا نے اس منطقی مغالطے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ ایک اور منطقی مغالطے میں الجھ گئے۔ فرماتے ہیں کہ کتنے حقائق تھے جو پچھلی صدی کے لوگوں پر منکشف نہ ہوئے تھے، آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ کیا پچھلی صدیوں کے لوگوں کا محض اس بنا پر انہیں رد کر دینا کہ وہ انہیں نظر نہیں آئے ان کے عدم وجود کی دلیل بن سکتا ہے؟ اس دلیل میں مولانا نے اشیاء کے موجود ہونے کو ان کے منکشف یا دریافت ہونے سے گڈمڈ کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ 19ویں صدی کا انسان ہو یا 20ویں صدی کا، کسی حقیقت کے منکشف یا دریافت ہونے سے پیشتر اس کے وجود کو یقینی طور پر کس طرح تسلیم کرے گا؟ بے شمار جراثیم ایسے ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتے تھے، مگر وہ موجود تھے۔ البتہ جب سائنسدانوں نے خوردبین کے ذریعے ان کے وجود کو دریافت کر لیا تو ہر شخص کو ان کا وجود تسلیم کرنا پڑا۔ لیکن ان کی دریافت سے پہلے انسان زیادہ سے زیادہ قیاس آرائی کر سکتا تھا۔ وہ یہ دعویٰ کیسے کرتا کہ جراثیم موجود ہیں، اور دعویٰ کرتا تو ثابت کیسے کرتا؟ قدرت کے خزانے میں اب بھی بے شمار ایسی چیزیں ہوں گی جن کا ہم کو کوئی علم نہیں۔ لیکن کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ زمین کے اندر شتر مرغ کے انڈوں کے برابر موتی پوشیدہ ہیں، تو ان موتیوں کے وجود کا بار ثبوت اس کی گردن پر ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر بری ذمہ نہیں ہو سکتا کہ تم کو کیا معلوم زمین کے اندر ابھی کیا کیا پوشیدہ ہے۔ میں اس سے الٹ کر یہ سوال بھی کر سکتا ہوں کہ مجھ کو تو واقعی نہیں معلوم، مگر تم کو کیسے معلوم ہوا؟ اس کے علاوہ میں کسی ماہر ارضیات سے پوچھ سکتا ہوں کہ موتی کن مادی اشیاء سے بنتا ہے؟ کیا زمین کے اندر یہ اشیاء موجود ہیں؟ اور کیا زمین کے تہوں کے درجہ حرارت میں موتیوں کی تشکیل ممکن ہے؟ اگر جواب نفی میں ملا تو میں شتر مرغ کے انڈوں کے برابر موتی کے زمین میں موجود ہونے سے انکار کر دوں گا۔ لیکن جنوں کے سلسلے میں وجود اور عدم وجود کی بحث فضول ہے، کیونکہ مولانا جنات کے وجود کو یقینی طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ وہ جنوں کے وجود کو ثابت تو نہ کر سکے، البتہ انہوں نے کتابوں کے حوالے سے جنوں کے بعض خصائل ضرور بیان کر دیے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اپنے ذاتی تجربے اور مشاہدے سے یا کتابوں کے حوالے سے ہم کو یہ بھی بتا دیتے کہ جنوں کی خوراک اور پوشاک کیا ہے، وہ رہتے بستے کہاں ہیں، زمین پر، ہوا میں یا آسمان پر؟ انسانوں کی طرح کیا ان کی بھی گھریلو زندگی ہوتی ہے؟ اور یہ کہ سیدھے سادے بے قصور انسانوں کو ستانے کے علاوہ ان کے اور مشاغل کیا ہیں؟ یہ سوالات میں نے طنز و استہزاء کے طور پر نہیں کیے ہیں، بلکہ مخلوقات اگر جاندار اور باشعور ہیں تو ان کے بارے میں اس قسم کے سوالات کا اٹھنا قدرتی امر ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ جن ہر چند کے آگ سے بنے ہیں، پھر بھی ہم کو نظر نہیں آتے، حالانکہ آگ اپنی مختلف شکلوں میں ہم کو نظر آتی ہے، حتیٰ کہ وہ چنگاری بھی جو پتھروں کی رگڑ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہاں یہ عرض کرنا بے محل نہ ہوگا کہ آگ بذات خود کوئی شے نہیں ہے۔ پانی، لوہے، چاندی، سونے، لکڑی یا کوئلے پتھر کی طرح، بلکہ مادی اشیاء کے مابین کیمیاوی عمل کی ایک کیفیت ہے۔ ان کا درجہ حرارت ہے۔ وہ لکڑی، کوئلہ، مٹی کے تیل، پٹرول اور دوسرے آتش گیر مادوں کے کیمیاوی عمل سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ اپنا الگ وجود نہیں رکھتی، بلکہ کسی نہ کسی مادی شے کے وجود کی محتاج ہوتی ہے۔ تو کیا جن حضرات بھی مادی اشیاء کے کیمیاوی عمل کا نتیجہ ہیں؟
مولانا نے مجھ کو مغرب زدہ تصور کر کے کئی مغربی مصنفوں سے، جن میں سوویت روس کے مصنف بھی شامل ہیں، استناد کیا ہے۔ مولانا کا مطالعہ بے شک بہت وسیع ہے اور ان کا ذوق کتب بینی بھی لائق ستائش ہے، لیکن کیا ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی؟ نہ ہر چھپی ہوئی تحریر معتبر اور مستند، خواہ وہ مغرب کی ہو یا مشرق کی۔ ہم کو ہر صورت میں اپنی قوت عقلیہ سے ضرور کام لینا چاہیے۔ مولانا سے یہ حقیقت بھی پوشیدہ نہ ہوگی کہ خواجگی ہر دور میں نئے نئے مسکرات بناتی رہی ہے، اور یہ کہ کھلونوں سے بچوں ہی کو بہلایا نہیں جاتا۔ سامراجی نظام گزشتہ نصف صدی سے جس اقتصادی، سیاسی، فکری اور اخلاقی بحران میں مبتلا ہے، وہ بھی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ عام لوگوں کو گمراہ کرنے، ان کی توجہ زندگی کے روزمرہ کے مسائل سے ہٹانے، ان کی قوت فکر و عمل کو مفلوج کرنے کے وہ کون سے حربے ہیں جو مغربی بازیگر استعمال نہیں کر رہے ہیں؟ کبھی ایک دنیا اور ایک عالمی حکومت کا شوشہ چھوڑا جاتا ہے، وہ بھی ایسے وقت میں جب ایشیا اور افریقہ کے محکوم ملک آزادی اور خود مختاری کی جد و جہد میں مصروف تھے۔ دلیل یہ دی جاتی تھی کہ دنیا اب بہت سکڑ گئی ہے، ریاست کے پرانے نظریے اب فرسودہ ہو چکے ہیں، اور دنیا کے مسائل اب آپس میں اتنے گھس گئے ہیں کہ ان کو حل کرنے کے لیے ایک عالمی حکومت کا قیام لازمی ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس عالمی حکومت کی سربراہی کا اہل امریکہ کے سوا دوسرا کون ہے؟ پھر پروفیسر ٹوائنبی کے فلسفہ تاریخ کی دھوم مچتی ہے۔ سارتر صاحب کے فلسفہ وجودیت کو، جو وجودیت کی نفی کرتا ہے، بانس پر چڑھایا جاتا ہے کہ بالآخر مارکسی فلسفے کا توڑ مل ہی گیا۔ محمل اور بے مقصد ادب کا بازار گرم ہوتا ہے۔ سر آلیور لاڈج اور سر آرتھر کونن ڈائل روحانی کلب قائم کرتے ہیں جہاں روحوں سے بات چیت ہوتی ہے۔ سائنسی ایجادات کی مدد سے بھوتوں، آسیبوں، ڈراکولاؤں اور دوسری مافوق الفطرت مخلوقوں پر فلمیں بنتی ہیں۔ مر کر زندہ ہو جانے والوں کی آپ بیتیاں چھپتی ہیں، جنوں کی داستانیں شائع ہوتی ہیں، ہپی ازم کا نیا مسلک رائج ہوتا ہے، حشیش کا کاروبار چمکتا ہے، اور اس کی اتنی قسمیں بنتی ہیں کہ ساحر الموت ہوتا تو شرما جاتا۔ لندن، پیرس اور نیو یارک کی سڑکیں ہری اوم ہری اوم کے بھجنوں سے گونجنے لگتی ہیں، اور یوگا کے ماہر مہارشیوں کی چاندی ہو جاتی ہے، اور ہم خوش ہیں کہ دیکھا مادہ پرست افرنگیوں کو آخر کار روحانیت کا قائل کر لیا۔ کتنے سیدھے ہیں ہم لوگ۔ میں مولانا سے پوچھتا ہوں کہ ان کے نزدیک مغرب کی یہ ابلا فریبیاں کیا زمانے کے اتفاقات ہیں یا ان کے پیچھے کوئی سوچی سمجھی حکمت عملی بھی کار فرما ہے؟ آخر میں مولانا سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ حیات بعد الموت کے تذکرے اور جنوں کی داستانیں اپنی جگہ پر، لیکن کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ 8 کروڑ زندہ پاکستانیوں کے زندہ مسائل و مصائب سے بحث کی جائے، ان کی قوت فکر و عمل کو بیدار کرنے کی کوشش کی جائے، ان کے علم و شعور میں اضافے کی تدبیریں اختیار کی جائیں، اور ان توہمات کا طلسم توڑا جائے جن میں ہم صدیوں سے گرفتار ہیں۔